یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالق کائنات نے جو مقام عطا کیا ہے، عزیزان محترم، اس کا قرآن بھی گواہ ہے اور آقا کی احادیث بھی گواہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ پھر جب ہم اللہ والوں کا ذکر کرتے ہیں تو پھر اس پہ کہا جاتا ہے کہ اس کا ثبوت۔ تو عزیزان محترم، اللہ والوں کا ذکر کرنا، ان کی کروٹوں کا ذکر کرنا، ان کی سجدوں کا ذکر کرنا، ان کے بیٹھنے کا ذکر کرنا، ان کے چلنے کا ذکر کرنا، یہ میرے خالق کائنات کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ آتا ہوں میں ترتیب وائز، انشاءاللہ آپ کا ذوق دیکھ کر۔ تو عزیزان محترم، خالق کائنات نے 11واں پارہ سورہ یونس آیت نمبر 62، 63، 64 کے اندر ارشاد فرمایا، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں کو لا خوف، کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ عزیزان محترم، آج گلیوں کے اندر غوث و کتب کے بورڈ لگے ہوئے ہیں۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں خالق کائنات کے قرآن سے، مولا کیا اس آیہ مبارکہ کا وہی مصداق ہے جو میڈیا کے اندر ہمیں بدنام کیا جا رہا ہے؟ اولیاء اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ ان کی پہچان کیا ہے؟ خالق کائنات نے سورہ یونس میں آیت نمبر 63 میں ان ولیوں کی نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، الذین قاموا سبحان اللہ۔ یعنی کہ ایک کوڈے کو آواز استقبال کیا بس سادو سمجھائے اس کو یہ تو بیٹھا ہے سورنج سبحان اللہ۔ زور ہانوں کو سبحان اللہ چاہو یا بس بس سمجھی وہاں کو اردو میں کرا تو مطلب سمجھ نہ تھی اچھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناروانو ماڈی سان کتری طاقت تو ان سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کرا الحمدللہ ماں جی اترے تے آواز میں تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، نعرہ سلطانیہ، اکبر، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ قلائد الجواہر کے اندر
حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ کو کب معلوم ہوا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ تو آپ قلائد الجواہر کے اندر فرماتے ہیں کہ میں 10 سال کا تھا، جب میں گلیوں سے گزرتا میرے آگے پیچھے خالق کائنات نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، اور ایک فرشتے کی ڈپٹی ہوتی اور وہ آواز دیتا کہ اے دنیا والوں راستہ دو، اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں مکتب کی طرف جاتا، علم حاصل کرنے کے لیے جاتا، خدا کی قسم جس مسند پہ میں بیٹھنے لگتا ایک فرشتہ ندا دیتا کہ اے دنیا والوں یہ مسند خالی کر دو، حضور غوث پاک آ رہے ہیں۔ یہ مسند حضور غوث الورا کا ہے۔ عزیزان محترم، وہ غوث کہ جس نے ماں کے پیٹ سے قرآن پاک یاد کیا، وہ غوث کہ جو بچپن کے اندر روزے کی حالت میں پیدا ہوا ہے۔ عزیزان محترم، اس غوث کے بارے میں خالق کائنات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء پڑھی جائیں، کچھ 2 نمبر پیر حضرات بڑے اترانے لگ جاتے ہیں کہ یہی آیت کا مستحق ہم ہیں۔ عزیزان محترم، مسلک اہل سنت والجماعت والی کس کو پیر مانتے ہیں، کس کو اللہ کا ولی مانتے ہیں؟ جس کی نشانی خود خالق کائنات نے سورہ یونس کی آیت نمبر 63 میں ارشاد فرمائی، الذین آمنوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ ولی کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو، اس کا عقیدہ درست ہو، اور اس کے بعد خالق کائنات نے اپنے ولی کی دوسری نشانی بیان کی، وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ کائنات نے ارشاد فرمایا، لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ۔ اپنے ولیوں کی پہچان بیان کی کہ وہ صاحب ایمان ہوتی ہیں، انہیں نہ دنیا کا کوئی غم ہوتا ہے، نہ آخرت کا کوئی خوف ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، خالق کائنات نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی عزت اور شان عطا کی ہے، اور اسے جنت کا وارث پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے لیے قرآن کی آیت۔ آئیے عزیزان محترم، اولیاء اللہ جنت کے وارث ہیں یا نہیں ہیں؟ تو عزیزان محترم، 17واں پارہ سورہ انبیاء آیت نمبر 105 میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ زمین کے وارث بھی اللہ والے ہیں، جنت کے وارث بھی اللہ والے ہیں۔ آئیے زمین کے وارث اللہ والے کیسے ہیں؟